جمہوریت یزیدیت دشمنان اہل بیت پر لعنت خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات مجلس کے قبولیت کے واسطے پریشان حال مومنین و مومنات سے پریشانیوں کے دور ہونے کے واسطے مریض مومن و مومنات کے شفا یابی کے واسطے زمینی اور آسمانی آفات و بلیہ سے محفوظ رہنے کے واسطے جو مومن و مومنات حج و زیارات کے متمنی ہیں ان کی اس تمنا کے قبولیت کے واسطے بے روزگار مومن و مومنات کو روزگار وسیع عنایت ہونے کے واسطے جہاں جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے روزے ہیں ان کی حفاظت کے واسطے اور جو حفاظت کر رہے ہیں ان کی حفاظت کے واسطے بلند تر صلوات برائے تعجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف بلند تر صلوات ذکر میں آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے اور جو حاجات لے کر ان امیدوں کے ساتھ حاضر ہوئے ہو کہ یہاں سے اگر کوئی حاجت قبول نہیں ہوئی تو کائنات میں کوئی دوسرا ایسا در نہیں جہاں سے دعا قبول ہو خدا آپ کی تمام حاجات اور تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت عطا فرمائے ارشاد رب العزت ہم نے انہیں امام بنایا ہے اور یہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں کار خیر کی ہم نے ان کی طرف وحی کی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی ہم نے ان کی طرف وحی کی نماز کے قائم کرنے کی ہم نے ان کی طرف وحی کی اور یہ ہمارے ابتدا سے عبادت گزار بندے تھے دیکھیں جو بندہ خدا کے دروازے پر جھک جاتا ہے پھر اسے کسی اور دروازے پر جھکنے کی ضرورت پیش نہیں ہے جو خدا کو چھوڑ دیتا ہے خدا والوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اگر چاہتے ہو کائنات میں کسی کے محتاج نہ بنو کسی کے دروازے پر نہ جھکو تو خدا کو مان لو خدا کے دروازے پر جھک لاؤ کیونکہ خدا فرماتا ہے عبدی کن لی اکن لک اے میرے بندے تم میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں تم میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا یعنی کیا مطلب ہے تم میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا ہم جو سورہ مبارک الحمد پڑھتے ہیں وہاں پر ایک چھوٹی سی ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم حمد بھی کرتے ہیں ثنا بھی رحمان بھی رحیم بھی مالک یوم الدین بھی اسے مانگتے ہیں عبادت بھی تیری مدد بھی تجھ سے چھوٹی سی دعا اہدنا الصراط المستقیم ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھنا ہمیں اولاد چاہیے مال چاہیے ملکیت چاہیے دولت چاہیے شہرت چاہیے مقام و منزلت چاہیے ایک چھوٹی سی دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں اولاد چاہیے مال چاہیے ملکیت چاہیے خدا سمجھانا یہ چاہتا ہے اگر میں مل گیا تو سب کچھ مل گیا سبحان اللہ مرحبا قبلہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی جملے کی تفسیر کی تھی نا الہی ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک پروردگارہ اسے ملا ہی کیا جسے تو نہ ملا اس نے کھویا ہی کیا جسے تو مل گیا
الفاظ کا ترجمہ کروں اپنے الفاظ میں، اے میرے مولا حسین، اس نے کھویا ہی کیا جسے تو مل گیا، اور اس نے پایا ہی کیا جسے تو نہ ملا۔ یعنی اگر انسان کوئی حسین مولا کو پا لے تو عزت بھی اس کے پاس ہے، شرافت بھی اس کے پاس ہے، کرامت بھی اس کے پاس ہے، مقام بھی اس کے پاس ہے، خدا کی رضایت بھی اس کے پاس ہے، خدا کی عطا بھی اس کے پاس ہے، خدا کی سخا بھی اس کے پاس ہے۔ اگر حسین نہ ملا تو کبھی نہ عزت پاؤ گے، نہ شرف پاؤ گے، نہ مقام پاؤ گے، نہ منزلت پاؤ گے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین سے دور ہو کر ہم کرامت کو پا سکتے ہو، تمہاری بھول ہے، کرامت ہے ہی حسین کے پاس، سبحان اللہ مرحبا قبلہ، عزت ہے ہی حسین کے پاس، شرافت ہے ہی حسین کے پاس، یہ تمام کے تمام کمالات حسین کے پاس ہے۔ اگر کمال کو چاہتے ہو حسین کے دروازے پر آ جاؤ، کمال مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری جملہ تمہیدی گفتگو کا، پھر آؤ اپنے موضوع کی طرف۔ اول ما خلق اللہ نوری، پہلی وہ چیز جسے خدا نے خلق کیا، خدا فرماتا ہے وہ میرا نور ہے۔ اول ما خلق اللہ نور، اور پیغمبر کے جملے کہ پہلی وہ چیز جس کو خدا نے خلق کیا وہ مجھ مصطفیٰ کا نور ہے۔ دوسری جگہ پر اول ما خلق اللہ القلم، پہلی وہ چیز جسے خدا نے خلق کیا وہ قلم ہے۔ اول ما خلق اللہ العقل، پہلی وہ چیز جسے خدا نے خلق کیا وہ عقل ہے۔ اب پہلی تو ایک چیز ہوگی، تین چیزیں تو پہلی نہیں ہوگی۔ اب اگر دیکھا جائے یا نور مصطفیٰ پہلے، یا عقل پہلے، یا قلم پہلے، نون والقلم وما یسطرون، کوئی عام قلم نہیں ہے کہ جس کی خدا قسم اٹھا رہا ہے، یہ کوئی مخصوص قلم ہے کہ جس کی خدا قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے نون کی، مجھے قسم ہے اس قلم کی جس سے وہ لکھ رہے ہیں، وہ قلم ہے کیا؟ پہلی وہ چیز جسے خدا نے خلق کیا وہ عقل ہے، پہلی وہ چیز جسے خدا نے خلق کیا وہ مجھ مصطفیٰ کا نور ہے۔ اب اول تو قبلہ ایک چیز ہوگی، ہم آتے ہیں معصومین کے دروازے پر، آپ بتائیے عقل پہلے ہے، نور پہلے ہے یا قلم پہلے ہے؟ معصوم فرماتے نام دین حقیقت واحد ہے، عقل سے مراد بھی ہم ہیں، قلم سے مراد بھی ہم ہیں، نور سے مراد بھی ہم ہیں۔ جب حضرت آدم کی طرف خدا نے چند چیزوں کو فرشتے کے ذریعے سے بھیجا تھا اور کہا تھا کہ ان میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے، ایک عقل، دین و شریعت، تیسری چیز حیا۔ حضرت آدم نے تمام کی تمام چیزوں کو دیکھا، عقل کو بھی دیکھا، دین و شریعت کو بھی دیکھا، حیا کو بھی دیکھا، تینوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد عقل کو اٹھا لیا، چند قدم چلے نہ تھے، حیا بھی پیچھے، دین بھی پیچھے، شریعت بھی پیچھے۔ فرشتے نے کہا کہ خدا کا حکم تھا ایک چیز حضرت آدم نے اٹھا لی ہے، اس نے عقل کو اٹھا لیا، تو دین اور شریعت اور حیا کی آواز آئی، تو خدا کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ جہاں پر عقل ہوگی وہاں حیا بھی ہوگی۔ شریعت و دین کی آپ تطبیق کیجئے، جو دیوانہ ہے اس پر نماز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں۔ جو دیوانہ ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، وہ عریان بغیر لباس کے بھی بازار میں گھومے گا، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں، کیونکہ عقل نہیں تو حیا نہیں، عقل نہیں تو دین و شریعت نہیں۔ معصوم فرماتے عقل سے مراد ہم ہے، وہ بے حیا ہے جس کے پاس اہل بیت نہیں۔ دین اس کے پاس ہے جس کے پاس یہ ہے، شریعت اس کے پاس ہے جن کے پاس یہ ہے۔ اٹھک بیٹھک تو ہو سکتی ہے نماز نہیں، بھوک و پیاس تو ہو سکتی ہے روزہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبادتیں تب عبادتیں ہیں جب ہماری محبت ہو۔
گا تجھے زیادہ معلوم یا حسین کو زیادہ معلوم؟ اگر علی علی کرنے سے نماز ہو جاتی تو حسین نے نماز کیوں پڑھی؟ جناب زینب نے نماز کیوں پڑھی؟ علی نے خود نماز کیوں پڑھی؟ نماز کو نماز کی کیا ضرورت ہے؟ میں نماز ہوں کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر میری محبت ہے تو نماز ہے، اگر میری محبت ہے تو روزہ ہے، اگر میری ولایت و محبت ہے تو حج ہے، اگر میری ولایت و محبت ہے تو زکوٰۃ ہے، وَإِلَّا کچھ نہیں۔ میری محبت میں یہ اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو علی کو چھوڑ کر عبادت کرو گے یہ تمہاری بھول ہے، عبادت کہتے اسے ہیں جہاں پر خدا کی رضا ہو، خدا کے رضا کا نام علی ہے۔ شب ہجرت بستر پیمبر پر علی سوئے تو اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا۔ عبادت کا جو ترجمہ ہے دو لفظوں میں مرضی پروردگار، جہاں خدا کی مرضی ہو وہ کام کرو تو عبادت ہے۔ اگر اچھے کپڑے پہنتے ہو، پاک و صاف کپڑے پہنتے ہو اس لیے کہ عبادت کرے خدا کی خاطر تو یہ کپڑے پہننا بھی عبادت ہے۔ اگر عبادت کرنے جاتے ہو خدا کی رضا کی خاطر تو وہ عبادت ہے۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہو تو قرآن کہتا ہے یہی عبادت تمہارے لیے مصیبت ہے۔ عبادت اب عبادت جب یہ ہے، اگر ان کے محبت کے بغیر آپ کسی عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور وہ قبول بھی ہو جائے ممکن نہیں ہے قبلہ۔ عقل سے مراد بھی یہ ہے، قلم سے مراد بھی یہ ہے۔ پہلا وہ نور جسے خدا نے خلق کیا وہ بھی یہ ہے۔ دیکھیں قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ملک ہے، وہ ہر چیز پر قدیر و قادر ہے۔ موت کو بھی اس نے خلق کیا، زندگی کو بھی اس نے خلق کیا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں پہلی مخلوق میں ہے، نہ موت ہے نہ حیات ہے، میں ہوں۔ ابھی تو پہلا بنے گا، نہ موت ہے نہ حیات ہے، میں ہوں۔ میری وجہ سے یہ کائنات بنی، لولا لما خلق الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک و کائنات کو خلق نہ کرتا۔ ولولا علی لما خلقتم، اگر علی نہ ہوتے تو میں تجھ مصطفیٰ کو خلق نہ کرتا۔ ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر بطول نہ ہوتی نہ علی کو خلق کرتا نہ مصطفیٰ کو خلق کرتا۔ سیدہ بھی خدا کی رضا کا نام ہے، علی بھی خدا کی دیکھیں قبلہ، میں چہرے سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے سنیں گے۔ آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک سب کا عقیدہ ہے کہ نبی سب کے سب معصوم ہیں۔ عقیدہ ہے تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں، لیکن معذرت سے قبلہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام کے تمام انبیاء معصوم ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک نبی کی زوجہ بھی معصومہ نہیں۔ سلسلہ پورے کا پورا عصمت کا، لیکن کسی ایک بھی نبی کو حتیٰ کہ محمد مصطفیٰ کو بھی زوجہ معصومہ نہیں ملی۔ اگر کسی عورت کو عصمت ملی تو اسے شوہر ہی نہیں ملا۔
بل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبل الرسل وامه صدیقہ وکانا یاکلان الطعام. عیسیٰ نبی کے علاوہ رسول کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے اور رسول آئے. اس کی ماں صدیقہ ہے اور یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. دونوں کھانا کھاتے ہیں. میں خیرپور میں چل کر آیا قبلہ صابر شاہ صاحب کے پاس اور قبلہ شاہ صاحب نے جا کر گھر میں کہا مولانا صاحب کھانا کھاتے ہیں. کھانا براؤن کا کھانا تو سب کھاتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ کھانا کھاتے ہیں؟ کیا مطلب ہے کہ کھانا کھاتے ہیں؟ خدا کو پتا تھا کہ کل ان کو خدا کہا جائے گا. یہ لفظ بڑھا دیے کہ یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں. جو کھانا کھاتے ہیں وہ خدا نہیں ہوتا, جو کھلاتا ہے وہ خدا ہوتا ہے. یا اگر اور میں اس کی تفسیر و توضیح کروں, ایک ہے وَكَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ, ایک ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ کھانا کھلاتے ہیں خدا کی محبت میں یتیموں کو, مسکینوں کو اور اسیروں کو. ایک کھانا کھاتے ہیں, ایک کھانا کھلاتے ہیں. جو کھانا کھاتے ہیں وہ شکر ادا کرتے ہیں. جو کھانا کھلاتے ہیں ان کا شکر سورہ دہر میں خدا ادا کرتا ہے. سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اے اہل بیت میں تمہارے اس عمل کا شکر گزار ہوں. آدم سے لے کر مصطفیٰ تک سب نبی معصوم, لیکن کسی ایک ہی بھی زوجہ معصومہ نہیں بنی. اگر کسی کو عصمت ملی تو وہ اس کو شوہر نہیں ملا. کائنات میں واحد ایک گھر ہے جس چھت کے نیچے شوہر بھی معصوم ہے, زوجہ بھی معصومہ ہے. شوہر کا نام علی ہے, زوجہ کا نام بطول ہے. اور حسین وہ شہزادہ ہے کہ جس کی والدہ بھی معصومہ ہے, جس کا والد بھی معصوم ہے. یہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں, یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں. کیا لفظ کہا میں نے؟ نور. اسٹارٹنگ میں نور سے لیا, یہ خدا کے نور سے بنے ہوئے ہیں. سورہ مبارک کے نور میں پڑھتے ہیں نا, نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء. ایک نور دوسرے نور کے اوپر ہے. نور علی نور, ایک نور دوسرے نور کے اوپر ہے. خدا جس نور کے ذریعے سے چاہے ہدایت کرے. دونوں کی ہدایت میں کوئی فرق نہیں. اب جب ہم نے کتابوں کی طرف رجوع کیا تو پتا چلا ایک نور سجدے میں ہے, دوسرا نور کاندھوں پر ہے. جب ہم نے خانہ کعبہ کی طرف نظر کی, ایک نور جھکا ہوا ہے, دوسرا نور کاندھوں پر آ کر بتوں کو توڑ رہا ہے. ایک نور دوسرے نور کے اوپر ہے. اور آپ قبلہ اگر دقت کریں اور توجہ کریں ان الفاظ میں, کسی نے اعتراض کیا کیا ہو جاتا کہ اگر علی جھکتے, نبی کاندھوں پر سوار ہو کے بتوں کو توڑتے. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. کیا ہو جاتا اگر علی جھکتے, مصطفیٰ کاندھوں پر سوار ہوتے. پانچویں امام سے کسی نے یہی سوال کیا, بولا کیا ہو جاتا اگر علی جھکتے, مصطفیٰ سوار ہوتے. تو معصوم نے فرمایا کبھی چراغ کو جلتے دیکھا ہے, مولا کئی مرتبہ دیکھا ہے. مولا فرماتے اتنا بتا, دیا نیچے ہوتا ہے یا اس کی روشنی نیچے ہوتی ہے؟ اس سامنے والے شخص نے کہا مولا دیا نیچے ہوتا ہے, چراغ نیچے ہوتا ہے, چراغ کی روشنی اوپر ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں یہی سمجھ لے, چراغ کا نام مصطفیٰ ہے, اس کی روشنی کا نام علی ہے. مولا فرماتے ہیں کبھی میوے دار ثمردار درخت کو دیکھا ہے؟ مولا کئی بار دیکھا ہے. مولا فرماتے ہیں اتنا بتا, میوہ اور ثمر نیچے ہوتا ہے یا درخت نیچے ہوتا ہے؟ مولا درخت نیچے ہوتا ہے, ثمر اوپر ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں یوں سمجھ لے, درخت کا نام مصطفیٰ ہے, اس کے ثمر کا نام علی ہے. یہ خدا کے بھیجے ہوئے, ایک نور دوسرے نور کے اوپر. دوسرا نور سجدے میں ہے. قبلہ معذرت سے حسین کوئی عام بچہ نہ تھا کہ جسے پتا ہو میرا نانا نماز پڑھ رہا ہے, نماز میں کاندھوں پہ سوار نہیں ہونا چاہیے. کوئی عام بچہ نہ تھا. ایک عام بچہ
آج کل کے ماحول میں ہو تو اسے بھی پتا ہے کہ نمازی کو اذیت نہیں دینی چاہیے. حسین جو رسول کے کاندھوں پر گئے، اب مسئلہ دو حالوں سے خالی نہیں. یا تو رسول کے ذہن میں حسین تھا ہی نہیں، یا نہیں نبی کے ذہن میں حسین ہے. اگر نہ ہوتا ذہن میں تو سر سجدے سے اٹھا لیتے. اب جو پیچھے سے نماز پڑھنے والے تھے بار بار سر سجدے سے اٹھا رہے تھے. آج تک اتنی نماز کو طول نہیں ملی جتنی آج طول ملی ہے. آج اتنی نماز طولانی ہو گئی ہے. بار بار اٹھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے حسین بیٹھا ہے، پھر سجدے میں جا رہے تھے، پھر آ رہے تھے، دیکھ رہے تھے حسین بیٹھا ہے، پھر دوبارہ بار بار کئی بار دیکھتے رہے. کسی کتاب میں مجھے اتنا دکھلا دیجئے کہ صحابیوں نے اٹھ کر حسین کو دیکھا ہو اور حسین کا تصور آ گیا اور انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی ہو. دوبارہ نماز پڑھی ہو کہ بلا مجھے کہیں نہیں ملا کہ انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی ہو. نہیں، ان کو بھی پتا تھا کہ حسین کے تصور اور محبت میں نماز کو کمال ملتا ہے. اب میں آپ کی توجہات کو لے جاؤں ایک اور منزل کی طرف. پورا سال یہی شیعہ، یہی مسجدیں گزرتے رہتے ہیں. کسی نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ یہ شیعہ یہاں سے کیوں گزر رہا ہے. جب ہم یا حسین کہتے ہوئے اسی مسجد سے گزرتے ہیں تو اعتراض ہوتا ہے ہم یہاں سے گزرنے نہیں دیں گے. میں پورا سال گزر رہا تھا، کوئی اعتراض نہ تھا. آج حسین کہہ کے گزر رہا ہوں تو تو اعتراض کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تیری دشمنی مجھ سے نہیں ہے، حسین سے ہے. میرے سے دشمنی نہیں، اگر مجھ سے دشمنی ہوتے میں پورا سال گزرتا تھا اسی مسجد کے سامنے سے، کبھی کسی نے اعتراض نہ کیا. اور اگر آج اعتراض ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے دشمنی مجھ سے نہیں ہے، تیری دشمنی ہے حسین سے. کربلا کے بعد دو ہی گروہ بنے، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، تیسرا کوئی بولا نہیں ہے. اب دیکھو کون کس کے نام پر مر رہا ہے، کون کس کے نام پر مار رہا ہے، کون کس کے نام پر مر رہا ہے، کون مار رہا ہے. اگر کوئی حسین کی محبت میں مر رہا ہے تو سمجھو وہ شہید ہے، اور وہ یزید کے محبت میں یہ کام کر رہا ہے. ہم بھی آج دعا دیتے ہیں جہاں یزید ہو وہاں تم رہنا، جہاں حسین ہو وہاں ہم رہے. مسئلہ بہت سنگین ہے، مسئلہ بہت سنگین ہے. پاک پیغمبر کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ مولا میرا بیٹا بڑا بہادر اور جری ہو گیا ہے، میرے سامنے مجھے جواب دیتا ہے. پیغمبر نے کہا مسئلہ خیانت کا ہے، مسئلہ خیانت کا ہے. اب جب مسجد میں صحابیوں کے سامنے پیغمبر سے کوئی یہ جملے سنے، عام بندہ بول سکتا ہے، اس کی بات پر یقین نہیں ہو سکتا. پیغمبر بول دے مسئلہ خیانت کا ہے. دوڑتا ہوا آیا گھر میں، نیام سے تلوار کو نکالا، بیوی کی طرف گیا. بیوی نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ کہا پیغمبر نے کہا ہے مسئلہ خیانت کا ہے. کہا جس پیغمبر کا نام لے رہے ہو اسی کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں میں نے خیانت نہیں کی. اب کیا کیا؟ زوجہ کے ہاتھ کو پکڑا، لے کر آئے پاک پیغمبر کی محفل میں. یا رسول اللہ آپ نے کہا خیانت ہوئی ہے، میری زوجہ نے آپ کی قسم کھا کر کہا میں نے خیانت نہیں کی. پیغمبر فرماتے ہیں خیانت ہوئی ہے لیکن جو تو خیانت سمجھ رہا ہے وہ نہیں ہوئی. جو تو سمجھ رہا ہے وہ خیانت نہیں ہوئی. یاد ہے ایک دن بازار میں گیا تھا، کھجور کی دکان پر کھڑا تھا، ایک دو کھجور کھا لی تھی، نہ مالی کو پیسے دیے تھے، نہ اس سے رعایت لی تھی، نہ اسے راضی کیا تھا. وہ کھجور کھا لی، اس سے لطفہ بنا، اس سے یہ بچہ بنا. اب مجھے کہنے دیجئے جو ایک کھجور کھا جائے اس کے نسل میں تو اتنی خرابی آ جائے جو پورے کا پورا باغ کھا جائے. جو ایک کھجور کھا لے اس کی اولاد تو ایسے ہو جائے، وہ جو پورے
پورے کا پورا باغ کھا جائے، موسم کی بات کی، پورے کا پورا باغ کھا جائے، اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ باغ بھی کوئی عام باغ نہ ہو جو دیا ہوا ہو رسول کا۔ یہ کیا شرعی مسئلہ حل کرتا ہوا جاتا ہے۔ باغ بدر کس کے قبضے میں تھا؟ جناب سیدہ کس نے دیا؟ پیغمبر نے دیا۔ قرآن کا قانون، اسلام کا قانون، خدا کا قانون، ہر فقہ کا قانون یہ کہتا ہے جو چیز جس کے قبضے میں ہے وہ گواہ نہیں لائے گا، گواہ وہ لائے گا جو مدعی ہوگا۔ اسی سے پوچھیں اور دیکھیں یہ قبضے کا جو قانون ہے یہ فطرتی قانون، فطرتی قانون ہے۔ تاکہ سے آپ کسی بچے کو کوئی چیز دے دو اور وہ اسے پسند آ جائے گا، اب دوبارہ لینے جاؤ بچہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کرے گا۔ کس نے بتایا جو تیرے پاس ہے وہ تیری